نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الدین الخالص کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا، ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے شیعہ دوست نعت علی پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی روایات میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، آپ اپنے علماء سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ جیسا کہ یہ بدر میں نعت علی ظاہر ہوئی، رسول اللہ نے بھی پڑھی، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے بھی پڑھی، تو اس کے معجزات بھی ہم بہت سی دم کرتے ہیں بچوں کو تو بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، مصائب میں ہم نعت علی پڑھتے ہیں تو مصائب حل ہوتے ہیں۔ تو برائے کرم اس کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ یہ نعت علی کے بارے میں جو چیزیں آج کل بیان کی جاتی ہیں، یہ پڑھنے لکھنے میں آتی ہیں، یہ درست ہیں یا نہیں؟ بالکل یہ بات صحیح انہوں نے کہی کہ نعت علی جس طرح شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے مولانا مرزا خان بریلوی نے بھی اس کی بڑی خوبیاں بیان کی اور لکھا کہ اس طرح، مگر جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے نا، یہ باتیں بے ثبوت ہیں۔ کوئی نہ بدر میں ایسا کہا گیا، نہ حضور نے آواز دی، کوئی شاید یہ روایتیں شیعوں کی ہیں، سنیوں کے سب بناوٹی من گھڑت باتیں ہیں، کوئی نعت علی نہیں سکھایا گیا۔ نعت علی مدر رضا والغرائب جو ہے نا، بالکل جعلی بات، کوئی نہیں۔ باقی جو ہے فائدہ ہونا، یہ تو آپ ہندو اور کافروں سے پوچھیں نا، وہ اپنے منتر جنتر پڑھتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا لنوفوہم نصیبہم غیر منقوص، دنیا میں جو کسی کی قسمت لکھ دی ہے نا، وہ مجھے گالیاں دے، نبیوں کا منکر ہو، بتوں کو پوجے، وہ ہم اس کو پورا پورا دیں گے، اس کی کمی نہیں کریں۔ وہ نہ بت پرستی کا نتیجہ، نہ وہ کچھ دیتا ان کو، دیتا اللہ یہ مگر ان کے نصیب میں، اور کئی اللہ کو مانتے رہیں گے دکھی رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے کہ وہ بات ٹھیک ہے۔ جی، خرم زمان صاحب پوچھتے ہیں کہ میں اس وقت یونان میں رہ رہا ہوں اور میں آپ کے خطبے سنتا رہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مثنوی مولانا روم کی بھی تھوڑی سی پنجابی شرح کر دیں، اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کیا مولانا کی مثنوی کے اندر بھی کچھ اشعار ایسے ہیں جو الحاقی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ خرم بھائی، آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، میں مثنوی کے حوالے بھی دیتا رہتا ہوں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ کل بھی رات ایک جگہ اکٹھے تھے تو میں نے وہاں باتیں بتائیں، تو مثنوی کی جو بہترین شرح ہے نا اردو زبان میں اس زمانے میں ملتی، وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے 24 جلدوں میں اس کی شرح کی ہے، ہر بات سمجھائی ہے اور ہر بات کو شریعت کے موافق کر کے حل کیا، کہ جیسے گمراہ لوگ نتیجہ نکال لیتے ہیں نا غلط عقیدوں کے لیے، اس کا رد کیا، ہر چیز کو سیٹ کیا کہ بالکل دین کے مطابق باتیں۔ تو مثنوی بہت عمدہ ہے، کوئی شک نہیں، اس سے بہت آدمی کے اندر دین کا ذوق پیدا ہوتا۔ تو جو انہوں نے الحاقی اشعار کا پوچھا کہ الحاقی ایسے جو ہے اشعار وہ جن تو میں کفریہ ہیں، جب قرآن مجید کی تفسیر میں خرما اور حدیث کی کتابوں میں ملاوٹ سے نہیں رکے تو ان بزرگوں کی کتابوں کا کون معافظ تھا؟ کئی لوگوں نے الحاقی چیزیں بھی ملا دی، ان سے بچنا ہی چاہیے نا، علماء ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک موقع پر زبدۃ الذکیہ جب مولانا مرزا خان نے لکھی نا کہ یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اللہ کے ساتھ سجدہ نہیں کسی کو کر سکتے، تو کئی لوگوں نے حوالے دیے کہ یہ تذکرے ہیں بزرگوں کے، ان میں خواجہ نظام الدین، حضرت شیخ فرید الدین، کئی بزرگوں کا آتا مرشد کو سجدہ کرتے تھے۔ تو وہاں ایک تو انہوں نے پچھلے جمعہ میں شاید میں نے یہ ریکارڈ کرا تھا، انہوں نے کہا پہلے تو یہ سمجھو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کے علاوہ کی عصمت کسی کو حاصل نہیں، بڑے بڑوں سے غلطی ہوتی ہے، اور کہا صحابی بھی کوئی ایسا نہیں جس سے کوئی ایسا قول صادر نہیں ہوا کہ اگر آج اس پر عمل کرے سیدھا دوزخ میں جائے، مگر انہیں نہیں پتا تھا، اس لیے غلطی معاف ہے۔ تو یہ حوالہ کہ فلاں نے کہا، ایک تو اس کا رد بہت کیا کہ نبی کے سوا نہ کہا کرو، کوئی معصوم نہیں پیغمبر کے علاوہ۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ جب لوگ حدیث میں ملاوٹ کرنے سے اور من گھڑت سے رکے نہیں تو ان تذکروں کا کون معاف تھا؟ الماریوں میں پڑے تھے، جس کی جی چاہے ملا دیا، تو رد کیا ان کا کہ ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ بس امام مالک کی بات انہوں نے نقل کی، بہت پیاری، وہ غور یاد رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی کی بات لی بھی جاتی ہے، رد بھی کی جاتی ہے، الا صاحب حاضر قبر، حضور کی قبر پاک کی طرف اشارہ کرتے کہ اس قبر والے کے سوا سب کی باتیں لینے والی بھی ہیں، رد کرنے والی۔ بس اس کو یاد رکھے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ بزرگ ہے اس سے کوئی غلطی ہوگی چھوڑو اس کو۔ ملاوٹ بہت تھی، بہت کتابوں میں لوگوں نے الحاق کیا۔
سرفراز احمد صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب الحمدللہ مسلمان ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، 3 حج کر لیے ہیں، بہت سے عمرے کیے ہیں، زکوٰۃ وقت پر دیتا ہوں، صدقات بھی دیتا رہتا ہوں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے جھکا رہتا ہوں، لیکن دل یہ محسوس کرتا ہے کہ میں وہ بندہ نہیں ہوں جو اللہ کو مطلوب ہے، کبھی اپنے اندر خشوع نہیں پاتا ہوں، بارہا دل میں خیال آتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک آدمی نہیں ہوں، برائے مہربانی مجھے بتائیے اس وسوسے کا میں کیا کروں؟ کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلا کیا وہ بھی غلط ہے، پھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں وہ ٹھیک تھا، میری اس مسئلے کے بارے میں کوئی حل فرمائے اس مسئلے کا۔ آپ نے بہت پیاری بات کی طرف توجہ دلائی، یہ کوئی وسوسہ نہیں، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو دور کرنے کی آدمی کوشش کرے، اس کے لیے دعا ہونی چاہیے کہ یہ چیز آدمی کے دل میں بڑھتی ہے، وہ کسی جگہ بھی پہنچ جائے نا، یہ نہ سمجھے کہ میں حد کمال کو پہنچ گیا ہوں، کامل ہو گیا ہوں، پورا نہیں، اپنے آپ کو ناقص خیال کرے، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب ترک، یہ آگے سے آگے بڑھنا ہے، کوئی آخری حد پر نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی بندگی اور عبادت میں جہاں بھی جائیں ابھی ناقصی، اس لیے یہ بری بات نہیں، جیسے ایک آدمی بیان کرتے ہیں تابعی کہ میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام کو ملا ہوں، میں نے ان سب کو پایا رسول اللہ کے ساتھی کہ وہ سارے ڈرتے رہتے تھے کہ میں کہیں منافق نہ ہوں، اللہ اکبر، اس لیے جو سمجھ لینا کہ میں ٹھیک ہی ٹھیک، شیطان قابو کر لے گا، ڈرتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ میری خامیاں پوری کر، اور آپ بھی کوشش کرتے رہیں، قرآن حدیث پڑھ کے علماء سے نا اپنی کمیاں پوری محنت جاری رہنے دی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے ضمانت دی ہے کہ جو مجھے ڈھونڈنے کے لیے محنت کرتے رہیں گے میں ان کو ضرور اپنا راستہ دکھاؤں گا، ان کا ہاتھ پکڑوں گا، اللہ کامیابی تک پہنچا دے گا، مگر آخر تک رہنے ڈر ہی رہنا چاہیے، اس دنیا میں جو ہے نا خوف کی حالت رہنی چاہیے، آدمی پر ڈرتا رہے، موت کا وقت آئے تو پھر رجا امید کا ہوئے، اس وقت نہ سوچے کہ میرا اب کیا بنے گا، لوگوں سے بھی کہے کہ وہ حدیثیں سناؤ ایسے جن میں خوشخبری ہے، اور آپ بھی یقین کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا مر رہا تھا، پوچھا کیا حالت پاتے اپنے دل کی، اس نے کہا اللہ کے رسول اپنے عملوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر ہے، اللہ کی رحمت دیکھتا ہوں تو امید ہے بھائی، حضور نے فرمایا اس وقت جس بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوگی نا اس کا بیڑا پار، اس لیے اپنے گناہ کو دیکھ کر ڈرے مگر اللہ کی رحمت کی امید رکھے کہ میرے گناہ جتنے جی چاہیں۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے، چلو اسی مناسبت سے عرض کروں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھائی کہ پڑھا کرو اللہم انا مغفرتک ارجا من عملی، اے اللہ میرے عملوں پر مجھے اتنا بھروسہ نہیں نا امید جتنی تیری رحمت کی، وہ مغفرتک اوسط من ذنوبی، میرے گناہ چاہے کتنے زیادہ ہونا مگر تیری بخشش سے بہت زیادہ ہے، اس لیے اس بات پر بھروسہ کرے، باقی اپنی حد تک ڈرتا رہے، بالکل یہ نہ ہو کہ اعمال ضائع ہو جائیں، اللہ فضل فرمائے گا، کوشش جاری رکھیں، آپ کسی مقام پر پہنچ گئے، ہم اپنی نمازوں کو کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز آپ نے فرمایا اللہ کی توفیق دے، ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کون نمازی ہوگا، اللہ کے خلیل ہیں، بیت اللہ کے بانی ہیں، مگر بڑھاپے میں جو دعا کی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب مجھ کو نماز کا صحیح ادا کرنے والا بنا، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ نماز جو ہے نا اس کے بل نہیں نکلتے، اس میں کوئی نہ کوئی کجی یا ٹیر رہتی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے آگے سے آگے جانا چاہیے۔ اب وہ نماز جو ہے جس کا حضور نے فرمایا انما یناجی ربہ، جب مسلمان نماز پڑھے تو خیال کرے کہ اب بندوں سے بالکل منہ موڑ کر اپنے رب سے راز کی باتیں کر رہا ہے، رب سن رہا، اور وہ رب کی اس کی راز نیاز کی بات، اسی لیے کہ آگے سے نہ گزرو یار تم نے خلل ڈال دیا، اس کا دھیان بٹ گیا، وہ اپنے رب سے ہم کلام تھا، تو اس کے لیے محنت جاری رہنی چاہیے، کوئی نہ کہا کہ میں یہاں پہنچ گیا بس کامل ہو گیا، کمی صحیح۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ ایک آدمی کے اپنا خون، دل، آنکھیں، گردے اور دماغ یا کوئی اور چیز اپنی موت کے بعد کسی دوسرے آدمی کو بطور عطیہ کے دے سکتا ہے؟ میں نے علماء سے پوچھا ہے، انہوں نے 2 موقف بیان کیے ہیں کہ ایک کہتے ہیں دے سکتا ہے اور دوسرا کہتا نہیں، لیکن جو نہیں کہتے ہیں وہ ان کی رائے تو سمجھ میں آتی ہے، جو کہتے ہیں دے سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیں پھر دفنائیں گے کیا؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ میت کی توہین نہیں کرنی چاہیے، نہ چیر پھاڑ کر کے جیسے تقسیم کرنی چاہیے، اور نہ یہ کوئی ایسا مال مملوکہ کہ جو ہبہ کر سکے دوسرے کو، جیسے میں کہوں یہ میرا ہاتھ کار کو دے، کوئی حق نہیں ہے،
صرف اموال منقولہ جو ہے وہ دے سکتا، زمینیں جائیدادیں وغیرہ. خون کی حد تک تو مولانا معاملہ درست ہے، چلو خون الگ بات، کیونکہ وہ نیا سے نیا بار بار پیدا ہوتا خیر رہتا کرے ہے اللہ اسی صورت میں. جی ایک دوست نے سعودی عرب سے یہ پوچھا ہے مولانا صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان کرنے سے قاصر ہیں. ایک بریلوی عالم نے کہا ہے کہ اہل حدیثوں کے نزدیک یہ کام کرنے واجب ہیں، اور میں نے دوسرے بریلویوں سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ واجب ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ واجب ہیں. فقہ میں وہ چیزیں پائی بھی جاتی ہیں، چیزیں بڑی فوحش قسم کی ہیں، آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، آخر آپ فقہ کے بھی ماہر ہیں، تو برائے مہربانی مجھے بتا دیں ان کے بارے میں. نہیں اس طرح رجم بالغیب جو ہے نا میں اندھیرے میں تیر چلاؤں یہ تو ٹھیک نہیں. آپ کو ایک آدھ بات ہے اشارتاً بتاتے کہ یہ لکھی ہے لوگوں نے کہ واجب ہے، کوئی بات کر دیتے اس بارے میں. اس میں سے ایک تو انہوں نے یہاں پہ ہمیں مینشن کی ہے سر کیا بتایا کہ استمنا بالید جو ہے ہاں یہ ہاتھ سے مشت زنی ہاں، کرنا، بالکل. یہ آیا یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ایسی ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ دوسرے کہتے نہیں ہیں کہ کوئی اہل ایسی. حدیث اس کو جائز نہیں کہتا، نہ کوئی حنفی کہتے ہیں، سب اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہتے ہیں. اور یہ مولانا اکثر اشتہارات کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ فلاں کہتا ہے ماں سے نکاح کرنا جائز ہے. یہ امام زنا مالک کرنا- پر الزام ہے کہ امام مالک اس کے قائل تھے کہ استمنا جو نا آدمی اپنے ہاتھ سے مستنی کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں ان پر بھی تہمت ہے، ان کے بھی سارے ماننے والے کہتے ہیں کب ہمارے امام نے کہا، بالکل غلط. اسی طرح کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو بیوی ہے نا اس کے ساتھ پاخانے کی جگہ دخول جائز ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ امام مالک کا اور شیعوں کا مذہب. شیعہ لوگوں میں تو کچھ اس کے قائل ہے کہ کوئی بات نہیں اپنی بیوی کرے، مگر ہے حرام، بہت حضور نے سختی سے اسے منع کیا. حضرت ابن عمر کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے ایسا کہا، ان کے بارے میں یہ بات غلط سمجھنے میں غلطی ہوئی، جو بخاری وغیرہ میں نا کہ ابن عمر قائل تھے، وہ ہے کہ آدمی کرے اگلے حصے میں جہاں کھیتی پیدا ہوتی ہے پیشاب والی جگہ، مگر آئے پچھلی طرف سے، بجائے سیدھی طرف سے لٹا کر کرنے کے وہ اس کو ذرا کوڑا کر کے پچھلی طرف سے کوشش کرے، مگر دخول قبل میں اگڑے. یہ بات تھی جس کو لوگوں نے بنا لیا کہ اس کو ہی جائز کہتے ہیں. باقی استمنا بالیاد کے بارے میں جو بعض لوگوں نے کہی نا، بعض حنفی حضرات وغیرہ نے، وہ بات ہے معقول کہ اگر کسی آدمی پر شہوت کا اتنا غلبہ اور ماحول ایسا پیدا ہو جائے کہ اس وقت یا وہ زنا کرے کوئی خوبصورت وغیرہ ہے، یا پھر یہ مشت زنی کرے، وہاں انہوں نے کہا کہ اگر مشت زنی کر کے وہ اپنی شہوت ٹھنڈی کر لے اور زنا جیسے گناہ سے بچ جائے تو یہ کوئی نیکی نہیں، یرجا اللہ والا، مگر امید ہے رب کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دے گا، مجبوری کی حالت، ورنہ زنا میں پڑ گیا پھر ٹھیک ہے. یہ بات کچھ مقبول منظر آتی، جیسے مردار حلال ہو زن مجبوری. اگر ایسا ہی وقت آ گیا کہ یا وہ بدی کرے یا یہ کام کر لے، باقی حلال نہیں، کوئی نیک کام نہیں. احمد عدیل صاحب پوچھتے ہیں میں نے ایک کتاب سیرت کے اندر ایک کاتب وحی کے بارے میں پڑھا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، تو میں اس کے بارے میں پریشان ہوں کہ اس آدمی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ اسلام چھوڑ کر بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں فلاں صحابی کاتب وحی تھا فلاں، میں کہا یار یہ ایسا نہ کہو کہ اس سے سب کچھ ثابت ہو گیا، اس کا انجام دیکھو کہ آخر کیا ہوا. مرنے تک انما الاعمال بالخواتیم دیکھیں گے، آخر کے سال پر دنیا سے گیا. تو یہ صحیح بخاری میں کہ وہ کاتب وحی تھا مگر مرتد ہو گیا، اپنے علاقے میں چلا گیا. تو جب وہ مرا نا تو پھر صحابی بیان کرتے میں نے دیکھا کہ لوگوں نے دفن کیا اور زمین نے اس کو اگل دیا، باہر پڑی تھی لاش. انہوں نے کہا مسلمانوں کی شرارت ہے، پھر گہرا دفن کیا، پھر باہر تھا، تیسری باری آخر پھر انہوں نے دفن کرنا چھوڑ دیا، کتے اور جانور ہی کھا گیا اس کو. یہ حشر ہوا اس میں. اس لیے سب نہ اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، آخر اچھی ہو، ورنہ آدمی یہ حدیث پاک ہلا دینے والی نا کہ کبھی ایک آدمی اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ وہ جنت کو دیکھ رہا ہوتا، دہلیز کے پاس ہوتا، صرف ایک بالش رہ گیا ہوتا، برا وقت آ جاتا، نیکی کا راستہ چھوڑ کر برائیوں میں لگ جاتا، دوزخی ہو جاتا. اور ایک دوزخ سے اتنا رہ گیا ہوتا، توبہ کر لیتا، نیک ہو کر مر جاتا، وہ جنت میں چلا جاتا. ایک دعا جو نبی علیہ السلام نے تہجد کے وقت ایک مسلمان کو سنی، مسجد نبی میں تہجد پڑھ رہا تھا، تو اس نے آخر میں دعا پڑھی، وہ بھی پوری لکھ لینی چاہیے. تو دعا سن کر آپ نے پھر خوش ہو کر بلایا، اور اس وقت مال غنیمت بہت آیا ہوتا، آپ نے اس ڈھیر میں سے جتنا لینا لے جا یار، تیری دعا اتنی پسند آئی، اتنا تو نے دل نکال کے اللہ کے سامنے رکھ دیا.
تو اس میں آخری کلمے یہ تھے اجل آخرہ عمری خیرہ ہو، آخرہ اجل خیرہ عمری آخرہ ہو و خیرہ اعمالی خواتین ہو خیرہ ایامی اعمال کا کبھی، اے اللہ میری عمر کا جو آخری حصہ نا وہ اچھائی والا بنانا، اور میرے جو آخری اعمال ہیں نا وہ نیک ہوں دنیا سے جاتے وقت، اور وہ دن جب میں اس دنیا سے نکل کر تیری ملاقات کے لیے حاضر ہو رہا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے بہتر دن ہو، پیش ہوں تو خوش ہو۔ یہ تو بیٹا صحیح بات ہے، اللہ کے رسول کا سب کچھ ہم تک پہنچ گیا تو ایک خزانہ ہے، مگر کیا کریں اس کان سے فائدہ نہیں اٹھاتے رہو، یہ موتی چھپے ہوئے آپ کی دعائیں، آپ کے ذکر اور نصیحتیں، ان کا مقابلہ کوئی گن نہیں کرتا، سب خزانے جو اس کے مقابلے میں ہے۔ جی ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب برائے مہربانی یہ فرما دیں، خواتین جو قبرستان جاتی ہیں اور وہاں جا کر بین ڈال ڈال کر روتی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں، کیا شرع اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں؟ عورتوں کے بارے میں کچھ تو کہتے ہیں کہ ان کا قبرستان جانا بالکل ناجائز ہے، یہ بھی بات جو ہے نا کوئی درست نہیں، جا سکتی، مگر جیسے یہ کہ بیان کریں اس کو غلط کام کریں پھر گناہ گار ہی ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول جب میں قبروں کو دیکھوں زیارت کروں کیا پڑھوں، تو پھر آپ نے سلام سکھایا، اس لیے جا تو سکتی ہیں، مگر دوسری طرف جو زبارات آیا نا کہ زیادہ جو جاتی رہتی نا کام ہی ہے روز بس برقع لیا اور قبر، وہ بھی ان پر لعنت آئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہی کام رہ جائے، کبھی کبھار دیکھ آئے صبر شکر سے۔ اور قبروں کی زیارت کے موقع پر دو ہی کام مسنون ہے، مرد جائیں عورتیں دو کام کرنے اور کوئی نہیں کرنا، نہ قبر کو ہاتھ لگانا، نہ چومنا، نہ طواف کرنا، ایک سلام کہنا اور دوسرا ہاتھ اٹھا کر بخش کی دعا کرنا بس۔ مولانا صاحب اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت درکار ہے، بیان کرنا اور بلند آواز کے ساتھ رونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو خواتین جو بلند آواز سے میت پر بھی رو لیتی ہیں یہ گھر کے اندر ہی، یا پھر وہ کبھی قبرستان میں جا کر بھی رو لیتی ہیں، کوئی آواز نکل آتی ہے روتے ہوئے، تو کیا یہ دونوں میں کوئی فرق ہے یا پھر یہ دونوں ایک ہی بلند چیز کے آواز دونوں؟ سے رونا ہے تو بری بات ہی، صبر کریں، مگر اگر کبھی بے اختیاری سے رونا آ جائے اور اونچی آواز سے بھی رو رہے ہیں کوئی نہیں، اللہ کی شکایت نہ کریں، بالکل جو گلے ہے نا کہ اللہ نے غضب ڈایا، ہمارا گھر اجاڑ دیا، اللہ کو اور کوئی نظر ہی نہیں آیا، اس طرح کی باتیں بےہودہ جو ہے نہیں کرنی۔ صحیح۔ باقی آپ دیکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ بھی روئی ہیں اپنے باپ کی حضور کی موت پر، جو حضرت فاطمہ روئی ہیں بلند آواز سے، سب کتابوں میں۔ جی صحیح۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے کربلا کا واقعہ پڑھا، اس کے اندر بڑی بڑی عجیب چیزیں ہیں، سر دست تو ابھی یہی ہے کہ 72 آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے 72,000 کا لشکر، یزید ایسا کام نہیں کر سکتا۔ مجھے تو اس واقعے پہ یہی ایک بڑا اعتراض ہے، یہ تو تاریخ کا جھوٹ لگتا ہے۔ آپ کو جھوٹ لگ رہا ہے تو بے شک کیا یہ جھوٹ ہے، ہم کو کہتے ہیں کہ جو کوئی لکھا سب ٹھیک ہے، رپورٹنگ میں اب بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ مبالغے کرتے ہیں بڑھاتے ہیں، مگر یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بے شک 72 سے ختم کرنے کی ساری حکومت جو تھی لڑنا تھی کہ اگر سارے لوگ مدد کے لیے آ گئے، امام حسین کو میری تیری طرح کا آدمی تھا کہ پرواہ کوئی نہیں تھی، وہ تو جبر تھا حکومت کا، ورنہ بعد میں جس طرح لوگ اٹھے ہیں مختار اور بعد کے کیا حال ہوا اس حکومت کا، لوگوں نے کیا قبریں اکھاڑ کر ان کو جلا دیا، اس لیے کامتے تھے کہ اگر مدد کے لیے آ گئے نا کربلا میں تو پھر 72 نہیں رہ گئے، لاکھوں کروڑوں ہو جائیں گے۔ وہ تو ہر طرف سے ناکہ بندی کر رہی، زیاد نے آ کر کسی عبید اللہ ابن زیاد روک لیے سارے راستے، فوج کھڑی کر دیا راستے پر، کوئی آ نہیں سکتا، جو بیچارے مدد کے لیے آ گئے وہ بھی روک لیے گئے، تو اس لیے 72 کی بات نہیں تھی۔ باقی یہ 30,000 70,000 کی بات ہے، ان کا کیا ہے، ٹھیک ہے لوگوں نے اگر زیادتی کی اس وجہ سے واقعہ کا انکار نہ کریں۔ دوسرا سوال اسی سے متعلق انہوں نے یہ پوچھا ہے، فرمائیے واقعہ کے لیے تو جو جیسے قرآن میں اشارہ کر رہے تفصیل کا، اب آپ جب حدیث میں پڑھتے ہیں کہ امام حسین رضی کا سر جب تھال میں رکھا ہوا عبید اللہ کے پاس آیا اور اس نے چھڑیاں ماری، تو اس وجہ سے صحابی رسول روئے کہ حضور چومتے تھے نوٹوں کو، یہ چھڑیاں مار رہا، تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ظلم ہو رہا تھا، موت کے بعد ہی معاف نہیں کیا۔ مولانا اس میں تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کہتے ہیں کہ غالباً غزوہ بدر اور احد میں 3-3 ہزار فرشتے بھی اترے ہیں، تو وہ ایک ہی فرشتہ کیوں نہیں سب کو اڑا دیا اس نے، ان مشرکین اور کفار کو؟ اس طرح کی چیزیں تو پھر مستند چیز سے ٹکرا جاتی ہیں۔ نہیں تو ہزار فرشتہ جو ہے نا جنگ بدر میں مدد کے لیے اترا، احد میں تو جو تھے نا اللہ تعالیٰ نے مدد کی وعدہ کیا، مگر جب انہوں نے درے چھوڑ دیے
اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ کہتا پھر کیا مدد تمہاری ہونی. سارا سورات وہ آل عمران میں تبصرہ اللہ نے کیا. مگر فرشتے کوئی مارنے کے لیے نہیں آتے. وہ ٹھیک ہے مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی، ان کے حوصلے بڑھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. اور کئی موقع پر ایسا بھی ہوا کہ مسلمان قتل کرنے کے جا رہا، پہلے ہی سر کٹا اور گر گیا. ایسے تھوڑے واقعات معجزے کے طور پر ہو گئے، زیادہ مسلمان ہی مارتے تھے. ساتھی نے یہ بھی اس کربلا کے واقعے پر اعتراض کیا ہے کہ امام حسین پر بعد میں جو لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں نے بیعت توڑی، تو انہی لوگوں نے امام حسین کی اس وقت کیوں نہیں بیعت کر لی جب وہ مدینہ سے جا رہے تھے؟ انہیں روکا کیوں نہیں انہوں نے؟ مدینہ والوں نے امام حسین رضی کے واقعہ سے بیعت نہیں توڑی، ان کا معاملہ لگ گیا. وہ حضرت ابن زبیر کھڑے ہو گئے نا، خلافت کے مدعی بن گئے. انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی شروع سے. امام حسین تو چلے گئے، انہوں نے پھر مدینہ والوں اور مکہ والوں سے بیعت لے لی. حجاز ان کے زیر سایہ آ گیا، حکومت ان کی بن گئی. تو اس کو ختم کرنے کے لیے پھر یزیدی لشکر آئے نا. امام حسین کی خاطر انہوں نے نہیں کیا، وہ مختار اور دوسرے لوگ اٹھے. یہ مدینہ والے جو تھے عبداللہ بن زبیر کی حمایت میں ان کی حکومت کو مانتے تھے، اس کے لیے اکٹھے ہوئے. تیسرا سوال ان کا اسی واقعے کے متعلق ہے کہ وہ حج پڑھنے کے بعد کیوں نہیں چلے؟ حج سے پہلے ہی امام حسین وہاں سے نکل گئے، وہ حج پر کھڑے ہوتے، لوگوں کو بتاتے، لوگ ان کے ساتھ ملتے، اس حکومت کو الٹا دیتے. لوگوں کو تو پتہ حضرت معاویہ کے زمانے سے تھا، جب ان لوگوں نے ان کے سامنے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. حضرت حسین سے، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عمر جیسے لوگ تھے. کچھ دب گئے، کچھ جمے رہے. تو پتہ سب کو تھا کہ یہ مخالف ہیں، نہیں مانتے. مگر ساتھ کیا دینا؟ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور پڑھیں نا، جس کو حضور نے ملک عزوز کا، پتہ چلتا کہ شکنجہ کتنا کسا ہوا. لوگوں کی گردنیں دبا دی گئی، بول نہیں سکتا تھا. جو بولا حضرت حجر بن عدی جیسے لوگ صحابی ہے، زاہد درویش قتل کر دیے گئے. دنیا کام گئی کہ کیا بولنا. یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے کہتے اس وقت ہوتے یہ ہوتا یہ ہوتا، کرنا کیا تھا؟ دنیا تو بالکل خوف کے تحت، کیوں نہیں کوئی کر سکتا. چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلی صدی کے علماء اور جو حج سے پہلے نکل گیا نا، اس پر بھی اگر غور کرتے کہ امام حسین جنہوں نے اتنے پیدل سفر کر کے حج کیے تھے، وہ جانتے تھے کہ آخری حج ہے، کیوں نکلتے اگر مجبوری نہ ہوتی. جب فرزدق ملا اپنی ماں کے ساتھ، جو بہت بڑا شاعر ہے، اپنی ماں کو لے کر آ رہا تھا حج کے لیے، تو آپ کا قافلہ باہر نکلا دیکھا تو اس نے جب پتہ کیا تو پھر ملاقات کے لیے بڑا محب اہل بیت تھا. اس نے کہا امام ساری دنیا حج کے لیے آ رہی ہے، آپ نکل رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا لا لم آج اللہ خز، اگر فرزدق میں جلدی نہ کرتا تو حرم کی توہین ہو جاتی. انہوں نے کیا حرم کا اعتراف؟ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کیا کیا؟ یہ حرم میں مجھے قتل کر رہے تھے. ٹھیک تھا، میں اس سے ایک بارش سے باہر نکل کر مارا جاؤں نا، وہ اچھا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے حرم کی بھی توہین کرا دوں. ان ظالموں سے کس بات کی توقع نہیں. تو بچہ جاسوس بنا اپنے پولیس کے حاجیوں کے لباس میں بھیج دیے کہ جہاں موقع ملے گرفتار کر دو، قتل کر دو. جی ساتھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جیسے یہ قصہ آپ بیان کرتے ہیں، ایسے امام مالک نے اور امام ابو حنیفہ پہلی صدی کے علماء نے کیوں نہیں بیان کیا؟ ان کا تو میدان ہی بیٹھا الگ، وہ فقہ کے عالم سے بیان کرتے تھے اپنی جو متعلقہ باتیں تھیں. فقہ کی کتابوں میں کتاب البغات جب آیا نا، ظالم حاکم کے خلاف خروج ہوا، اس میں بیان کر، جیسے امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ ظالم حاکم کے خلاف اٹھنا نا کافروں سے جہاد کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کافر ہیں. ابھی یہ مسلمان ریاست کو برباد کر رہا، جیسے مسجد میں کو بدماشی شروع کر دے. اسی لیے حضرت علی نے کسی کافر کے خلاف جہاد نہیں کیا، اپنوں سے نبٹتے رہے کہ ایک بڑی مرائی ریاست کو تباہ کر رہا تھا. اس سے کتاب البغات اور ائمہ دور کے خلاف جو نا نکلنا، یہ بہت بڑا جہاد دین ہے. اور آخری سوال ان کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کے بجائے آخر میں شام کے راستے کی طرف کیوں اپنے اس راستے کو بدل دیا تھا؟ کوفہ کے بجائے شام کے راستے پر ہو لیے تھے. نہیں، کوفہ کیا جانا، کوفہ کے راستے میں فوج کھڑی کر شہر میں داخلے روک دے، چاروں طرف سے بالکل انہوں نے ناکہ بندی کر دی شہر میں. جی جزاک اللہ. یہ تو پھر بالکل نہ صحیح بات سمجھیں. جیسے امام پہلے اپنے نانا سے سن چکے تھے تقدیر کا فیصلہ کہ میدان طف میں تو شہید ہو گئے، آپ نے پھر اپنی منزل کا انتخاب کر لیا. جب شہر میں داخلہ نہیں، پھر وہی منزل ہے. کربلا پہنچے اور جب گئے لوگوں نے پھر پوچھا کہ وہاں آپ نے پوچھا کہ کون سی زمین ہے؟ کہا کربلا. تو آپ نے فرمایا ہاتھ یرد کربلا، واقعی دکھوں اور ازمائشوں کی زمین ہے، وہاں ڈیرا لگا دیا. کیا ان ظالموں کو سمجھائیں، بالکل بے دین ہوگا.
جزاک ہدایت دے اللہ پاک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.